کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے تو مجھے اللہ کی کتاب کے آنے کے بعد بھی، نزول قرآن کے بعد بھی، کلام الہی کے موجود ہوتی ہوئی اس نے مجھے اس سے محروم کر دیا اور گمراہ کر دیا۔ قرآن کریم کچھ اور کہتا رہا، میں کچھ اور کرتا رہا، میں نے زندگی بھر تکلف ہی نہیں کیا کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ علماء نے یہاں بہت تفصیل لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں، مومنوں سے، مسلمانوں سے بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے زندگی میں قرآن کو دیکھا تھا، قرآن کے بارے کسی سے پوچھا تھا، قرآن کے احکام کے بارے جاننے کی کوشش کی تھی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن کہیں گھر میں والدین سے یا کسی مسجد میں مولوی صاحب سے پڑھ لیا جائے، جی قرآن ختم کر دیا، بس پھر اسے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ اب وہ زمانہ بھی گزر گیا، اب تو پڑھنے کا تکلف ہی کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے بچپن لڑکپن تک یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو پہلے ساتھ قرآن بھی پڑھایا جائے، اب اس کا بھی اہتمام کوئی نہیں کرتا۔ صرف جو لوگ بچے مدارس دینی مدارس میں جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، ورنہ سکولوں میں کالجوں میں جو جاتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا، کہیں انہیں بہت کم، الا ماشاءاللہ۔ اور پڑھ کر اسے رکھ دینا اور پھر ساری زندگی نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، سب سے بڑی محرومی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر روز کو قرآن سے زندہ رکھے، تھوڑا پڑھ لے لیکن روزانہ ایک رکوع پڑھ لے، پڑھے تو روزانہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کی کوشش کرے۔ زیادہ پڑھے اور اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوسطاً 3 پارے روز پڑھے جائیں تو بہتر رہتا ہے، آسان بھی رہتے۔ لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو 10 پارے بھی پڑھتے تھے، ایسے بھی تھے جو 20 پڑھتے تھے، ایسے بھی اللہ کے بندے تھے جو روزانہ ختم بھی کرتے تھے، اور اللہ کے ایسے بندے بھی تھے جو ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ تو وہ برے دوست کی دوستی پر پچھتائے گا اور کہے گا کہ اس نے تو مجھے اللہ کے کلام سے دور کر دیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، حالانکہ اللہ کا کلام تو موجود تھا۔ اور اللہ کریم نے اس کا ایسا اہتمام فرما دیا ہے کہ روئے زمین پر قرآن کی طرف دعوت دینے والے موجود ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، قرآن بتایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ نرے تبلیغ پہ نکلے ہوئے ہیں، گھر گھر جا کر بتاتے ہیں۔ تو بے شمار ذریعے اللہ کریم نے بنا دی ہیں کہ قرآن کی تعلیمات ہمیشہ یہ چشمہ فیض جاری رہتا ہے، رکتا نہیں۔ انسان ہی غافل ہو جاتا ہے، اس طرف نہیں جاتا، ان کی بات نہیں سنتا۔ تو فرمایا اس دن کہیں گے کہ اس بدکار کی دوستی نے تو مجھے، میرے پاس اللہ کا کلام آیا، اللہ کا ذکر آیا، اللہ کی یاد آئی، اللہ کی باتیں آئیں، اس نے مجھے ان سے محروم کر دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور فرمایا شیطان تو انسان کو ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے۔ بات ہو رہی تھی بدکار کی دوستی کی۔ اللہ کریم نے بات لگا دی شیطان کی طرف کہ بدکار بھی شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جو برائی کی دعوت دے بندہ، جو بندہ گناہ کی طرف راغب کرے، جو بندہ حرام کی طرف راغب کرے، جو بندہ اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف راغب کرے، وہ بھی شیطان کا نمائندہ اور شیطان ہی بن جاتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے شیاطین الجن والانس، جنوں سے بھی شیطان ہیں، انسانوں سے بھی شیطان بن جاتے ہیں۔
اور ہر شیطان انسان کو صرف ذلیل کرنا چاہتا ہے، دشمنی کر کے بھی اور دوستی کر کے بھی، جس طرح مار کھا جائے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور میدان حشر میں تو چور، اچکا، گناہگار، بدکار، دیندار، بے دین جب عرش عظیم کا سایہ رحمت للعالمین پر دیکھیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لوائے حمد دیکھیں گے، جس کے سائے میں باد بہاری چل رہی ہوگی میدان حشر میں بھی، اور جن پر پھول برس رہے ہوں گے جبکہ دوسری طرف آگ برس رہی ہوگی، تو جو برائے نام کلمہ گو تھے وہ بھی بھاگیں گے، اسی ہم بھی امت ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض پیش کریں گے کہ بار الہ وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ لوگ جو بھاگے آ رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں قرآن کو الگ کر دیا تھا، انہیں میرے پاس مت آنے دیجیے۔ اور یہ بہت مشکل گھڑی ہوگی۔ آج تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، آج تو ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو قرآن نے حکم دیا اس پر عمل کریں، بہت مصروف ہیں ہم۔ لیکن ایک دن آئے گا عرصہ محشر میں لوگ بھاگیں گے بارگاہ رسالت کی طرف، اور ارشاد ہوگا کہ انہیں میرے پاس مت آنے دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں سے قرآن کو الگ کر دیا، انہوں نے زندگی بھر نہ قرآن کو پڑھا، نہ قرآن کو سنا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ قرآن پر عمل کرنے کی تکلیف گوارا کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدمی تھوڑی دیر الگ بیٹھ کر اس نقشے کو سوچے، دل میں تصور لائے کہ قیامت قائم ہے، ایک طرف سورج آگ برسا رہا ہے، جہنم چیخ رہی ہے اور گرج رہی ہے اور اس کی آگ جوش کھا رہی ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، لوگوں کا کوئی حال نہیں، انہیں دوزخ کے لباس پہنائے جا رہے ہیں جو گندک کے لباس ہیں اور ان میں آگ لگی ہوئی ہے، پانی پیتے ہیں تو کھولتا ہوا ہے، درد ہو رہی ہے، فرشتے مار رہے ہیں، رسوا ہیں، ذلیل ہیں، الٹے گھسیٹے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جنت ہے، اس کی خوشبوئیں ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، اور باد بہاری ہے، لوگ بڑے خوش مطمئن ہیں، لوائے حمد ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مبارک ہے، اس پر رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، تو کون نہیں بھاگے گا اس طرف؟ لیکن جب یہ ارشاد ہو جائے گا کہ یا اللہ، اے پروردگار، ان لوگوں کو میری طرف بڑھنے سے روک دے، انہیں اس طرف دوزخ کی طرف ہی لے جا، انہوں نے اپنی زندگیوں سے قرآن کو خارج کر دیا تھا۔ قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے، اس قوم نے قرآن سے تو جدائی اختیار کر لی تھی، اپنی زندگیوں سے نکال دیا تھا۔ اگر ہم یہ بیٹھ کر سوچیں تو شاید ہمیں کوئی اندازہ ہو جائے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری عجیب بدنصیبی ہے، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو دنیا کے لیے، یہ سورت پڑھو نا تو اولاد ملے گی، یہ سورت پڑھو تو ڈر نہیں لگے گا، یہ سورت پڑھو تو کاروبار چمک اٹھے گا۔ یار، یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، ایمان اور عقیدے کی کتاب ہے، بندے اور بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کی کتاب ہے۔ جس کام کی ہے اس سے وہ کام کیوں نہیں لیتے ہو؟
اگر بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہے، تو اسے اور چاہیے کیا؟ یہ زندگی کا تو ایک نصاب ہے اور ایک ایک ذرے کا مقرر ہے، اس کی روزی بھی مقرر ہے، صحت و بیماری بھی مقرر ہے، پیدا ہونے کا وقت بھی مقرر ہے، موت کا لمحہ بھی مقرر ہے۔ اس سب سے ہم نے گزرنا ہے۔ صحت و بیماری بھی رہے گی، مالی فراخی بھی آئے گی، تنگی بھی آئے گی، اقتدار بھی آئے گا، اقتدار سے محرومی بھی ہوگی، جوانی بھی آئے گی، بڑھاپا بھی آئے گا، زندگی بھی ملے گی، موت بھی آئے گی۔ یہ کام سارے تو ہونے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا تعلق رب کریم سے ہے کہ نہیں، ہمیں اطاعت الہی نصیب ہے یا ہم خطاکار ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہے یا ہم آپ کی بارگاہ میں بھی گستاخیاں کر رہے ہیں۔